فی الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق وتکتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات پڑھیے گا بابا. حق سبحانہ تبارک تعالی کا مہینہ اور اس مہینے میں وہ ذات کہ جسے نبی نے حق قرار دیا ہے اس کے سر پر ضربت لگائی گئی ہے. ساری دنیا سوگوار ہے، مجلسیں برپا ہیں، فرش عزا بچھا ہے. علی کے بہت سے نام ہیں اور بہت سے القاب ہیں، اور علی ایک اس نام سے بھی جانے جاتے ہیں کہ نبی نے علی کی ذات کو حق قرار دیا ہے. اور نہ صرف حق قرار دیا ہے بلکہ حق کی پہچان، حق کا راستہ، حق کی معرفت کا ذریعہ بھی علی کو قرار دیا ہے. اور بلکہ اتنا بھی نبی نے آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ یاد رکھو اگر علی مل جائیں تو تمہیں حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حق علی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. حق علی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. میرے ساتھ رہیے گا، محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ عربی کی عبارت تھی، ترجمہ کر دیا. اب میں ایک جملہ اردو کا لطافت کے طور پہ کہتا ہوا چلوں. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. نہیں میرے ساتھ ہیں، پہنچ رہے ہیں آپ؟ نہیں، پھر سن لیجئے گا. حق یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد میں حدیث کا جملہ مکمل نہیں کروں گا، آگے بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور کہوں گا. ابھی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں ہے. حق یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. حق تو یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. اچھا قاعدہ کیا ہے؟ وہ دعا کا فقرہ سمجھ میں آ جائے گا. قاعدہ یہ بھئی فلاں صاحب، دو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ وہ حق پر ہیں، کا انتقال کی خبر آئی، کہ مرحوم کو حق پر موت آئی، حق پر موت آئی، حق پر ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ حق پر موت آئی، حق پر ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اس دنیا میں حق کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر ہے. لیکن علی وہ ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حق علی کے راستے پر ہے. حق علی کے راستے پر ہے. نہیں، ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا تب آپ کی بات سمجھ میں اور آ جائے. عزیزو، تمام انسانوں کو، پوری کائنات کو حق کا پابند کیا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. حق کا پابند کیا ہے، حق کا پابند کیا ہے. حق دیکھو، حق کے پیچھے جاؤ. حق دیکھو، حق کے پیچھے جاؤ. لیکن پیغمبر ختمی مرتبت نے علی کے مسئلے میں کہا فضل الحق کو ہے سمادار. علی کے مسئلے میں یہ نہ دیکھنا کیونکہ حق قیادت نہیں کرے گا، علی حق کا بھی قائد ہے. علی حق کا بھی قائد ہے. حق پیچھے، علی آگے. علی امام ہے نا.
نہیں بات نہیں پہنچا پایا، میرے ساتھ رہیے گا. علی امام ہے نا، امامت کا قانون یہ ہے کہ امام کبھی پیچھے نہیں ہوتا، امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے. امامت کا قانون یہ ہے کہ امام کبھی پیچھے نہیں ہوتا، امام آگے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، محبتوں کا ثبوت دو گے کہ امام آگے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے. تو بتاؤ جو پیچھے رہ جائے گا تو امت کو کیسے آگے لے جائے گا؟ جو آگے ہوگا وہ تمہیں پیچھے کیسے رہنے دے گا؟ جو آگے ہوگا وہ تمہیں پیچھے کیسے رہنے دے گا؟ نہ دنیا میں پیچھے رہنے دے گا، نہ آخرت میں پیچھے رہنے دے گا. اور خداوند تعالیٰ نے علی کو ملک عظیم دے کر کہا کہ اے علی، قبر میں بھی تمہارا چاہنے والا پیچھے نہیں رہے گا، برزخ میں بھی پیچھے نہیں رہے گا، پلے صراط پر بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوثر پہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، جنت میں بھی پیچھے نہیں رہے گا. کیونکہ جب تم امام ہو تو قاعدہ ہم نے یہ بنایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے. بلند ترین صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. میرے ساتھ رہیے گا عزیزو، بہت اہم ترین مجلس ہے، بہت اہم ترین. حق کا تذکرہ حق کے گھر میں، اور حق یہ ہے علی کا کہ علی کا حق بیان ہو. حق یہ ہے کہ علی کا حق بیان ہو، کیونکہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ حق کے خلاف گستاخیاں حق کے منبر پر ہوئی ہیں. حق یہ ہے کہ علی کا حق بیان ہو. نہیں، یہ منبر کا حق تو ہے، یہ محراب کا حق تو ہے، یہ مسجدوں کا حق تو ہے، یہ عزاخانوں کا حق تو ہے. یہ انسانیت پر بھی حق ہے کہ علی کا حق بیان کرے. یہ کائنات پر بھی حق ہے کہ علی کا حق بیان کرے. یہ فرشتوں پر بھی ہے کہ علی کا حق بیان کرے. اور جب اللہ اپنی کتاب بھیجتا ہے تو علی کا بیان ہر جگہ رکھتا ہے. توریت بھیجتا ہے، علی کا حق بیان کرتا ہے. زبور بھیجتا ہے، علی کا حق بیان کرتا ہے. انجیل بھیجتا ہے، علی کا حق بیان کرتا ہے. قرآن بھیجتا ہے، علی کا حق بیان کرتا ہے. معبود کیوں بیان کر رہا ہے کہ یہ حق کی کتاب ہے، تو اس میں حق کا تذکرہ نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. میں ایک درخواست کروں، صلوات کا بھی حق ادا کر دیجیے. حق کا تذکرہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام لوگوں کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اچھا، جنہیں خدا نے بنایا ہے وہ امام بھی اپنی امت لے کر آئیں گے. جنہیں انسانوں نے بھی بنایا ہے وہ بھی اپنے لے کر آئیں گے، اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، اپنے امام کے ساتھ آئیں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ لوگ اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ آئیں گے، ہم خدا کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ آئیں گے. ہم خدا کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ آئیں گے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے سنتے چلو. امام آگے ہوگا نا. امام کا مطلب ہی آگے، پیچھے نہیں. امام کا مطلب آگے، آگے. یہ جملہ میں ایک موقع پر یہاں پڑھ چکا ہوں. علی کے بہت سے القاب ہیں، علی کے بہت سے نام ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت خدا نے نبی سے کی ہے اتنی ہی محبت علی سے کی ہے. نہیں بات نہیں پہنچا پایا. جتنی محبت نبی سے کی اتنی ہی علی سے کی ہے، اتنی ہی، کم نہیں، اتنی ہی کی ہے. ثبوت دوں میں تمہیں. قاعدہ یہ کہ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں نا تو اس کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کی اولاد سے بھی محبت کرتے. نہیں، ابھی بات نہیں پہنچا سکا. اتنی محبت کی ہے. سنو عزیزو، خدا نے جب اپنے لیے 100 نام رکھے تو محمد کے لیے بھی 100 نام رکھے.
میرے ساتھ ہے؟ نہیں، شاید نہیں بات پہنچا سکا. خدا نے جب اپنے لیے 100 نام رکھے تو محمد کے لیے 100 نام رکھے, اور جب محمد کے لیے 100 نام رکھے تو خدا نے کہا ارے جس طرح ٹوٹ کر میں نے محمد کو چاہا ہے اسی طرح ٹوٹ کر علی کو چاہا ہے, تو علی تمہارے لیے بھی 100 نام, اور علی ہم نے تو تم کو اتنا ٹوٹ کر چاہا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے دیوار میں در دے دیا ہے. مل کے صلوات پڑھیں گے بابا دے بلا. 100 نام دے دیے نا علی کے, 100 نام. یہ 100 نام کیوں دے دیے علی کو؟ کہ جس طریقے سے چاہو علی کو پکار لو, اللہ کے دیے ہوئے جن ناموں سے چاہو پکار لو. جو صاحب اسماء الحسنہ ہے اس نے نبی کو بھی اسماء الحسنہ دے دیے, علی کو بھی دے. اب خدا, نبی, علی. میں اس نقطے تک آنے سے پہلے تمہید کے طور پہ ایک اور, علی خلیفہ اور امام ہے, یہ بیان کروں گا بعد میں. ایک ہے خدا, نبی, امام, ترتیب ہے. اور علی کے چاہنے والا ترتیب بگاڑتا نہیں. ہمارے تو وضو میں ترتیب کا خیال کیا جاتا ہے, عقائد تو بڑی بات ہے. ہم تو اسی ترتیب سے وضو کرتے ہیں جس ترتیب سے خدا کے رسول نے بتایا ہے. ہم اسی ترتیب سے نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح سے رسول نے پڑھ کے بتائی ہیں. ہم نے ترتیب نہیں, ہم تو کھانا اس وقت چھوڑتے ہیں جب رسول نے کھانا چھوڑ دیا تھا. ہم اس وقت افطار کرتے ہیں جب رسول نے افطار کی تھی. یعنی ہم اپنے قانون نہیں بناتے, ہم قرآن کے قانون پر عمل کرتے ہیں. صلوات پڑھے گا بابا. نہیں بات نہیں پہنچی ہے. ہم قرآن کے قانون پر عمل کرتے ہیں. سنو کہ قرآن کتاب شریعت ہے. لوگ مولوی سے شریعت لے رہے تھے, خدا نے کہا ہم نے شریعت دی ہے. اور خدا کی شریعت سن لو, ایک جملہ اور آگے بڑھ کے. مولوی سے شریعت مانگ رہے تھے, خدا نے کہا ہماری شریعت ہوگی. ایک جملہ سنو, خدا کی شریعت اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 20-25 سال پہلے جو ہے نا, ایک جگہ یورپ کے اندر جتنے قانون بنانے والے تھے ان کے اسٹیچوز رکھ دیے گئے تھے اور ان کا نام لکھا ہوا تھا. رسول کا نام بہت بڑا لکھ دیا گیا تھا کہ یہ قانون بنانے والے. توجہ رہے, میرے ساتھ رہیے گا. یہ قانون بنانے والے. ایک مرتبہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ قانون بنانے والے نہیں, قانون پہنچانے والے. رسول قانون پہنچانے والے, قانون بنانے والے نہیں. اللہ اکبر. ارے وہ قانون کیا ہوگا؟ توجہ رہے عزیزو, ہم نے اپنے طور پہ دین میں بڑی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی. انسانوں نے اپنی طرف سے قانون, اپنی طرف سے شریعت میں داخل کرے. اے عزیزو, محمد کے دین میں کوئی چیز نہ داخل کی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے. بھائی اتنا جانتا ہوں شریعت محمدی کے لیے, شریعت محمدی کے لیے کہ یہ وہ قانون ہے جسے خدا نے بنایا. نہیں, تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں, یہ وہ قانون ہے جسے خدا نے بنایا اور جس قانون کا پابند محمد جیسا بندہ ہے, جس قانون کا پابند علی جیسا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے شریعت, یہ ہے قانون. تو ہاں, کہ نبی نے بنایا نہیں ہے, نبی نے پہنچایا. کام دونوں سخت ہیں, میرے ساتھ ہیں آپ. پہنچانا بھی سخت ہے, بچانا اس سے زیادہ سخت ہے. موازنہ نہیں لیکن مجبوری ہے میری یہاں پر. بچانا اس سے زیادہ سخت ہے. نبی کے بعد 12 امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ توجہ رہے, میرے ساتھ رہیے گا. 12 امام کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ رسول 63 سال رہیں گے, امامت قیامت تک کیوں رہے گی؟ توجہ, میرے ساتھ رہیے گا. امامت قیامت تک کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ پہنچانے کا کام غدیر میں تمام ہو جائے گا, بچانے کا کام قیامت تک رہے گا. پہنچانے کا کام غدیر میں تمام ہو جائے گا, بچانے کا کام قیامت تک رہے گا. جب بچانے کا کام قیامت تک ہے نا, تو پھر قیامت تک ایک سلسلہ ہونا چاہیے. قیامت تک ایک سلسلہ ہونا چاہیے. وہ جو قیامت تک رہنے والا سلسلہ, اسی سلسلے کو امامت کہتے ہیں.
جو قیامت تک رہنے والا نہیں، شاید بات نہیں پہنچا سکا، جو قیامت تک رہنے والا سلسلہ، اسی سلسلے کو امامت کہتے. تو پتہ چلا توحید پہنچاتی نبوت ہے. توحید پہنچاتی نبوت ہے، توحید بچاتی امامت ہے. اب امامت بچائے گی توحید کو. اب جب بچائے گی نا، بس تینوں کا رشتہ بتا رہا تھا نا، رسول کی ایک حدیث سنو، تینوں کا رشتہ بچاتی امامت ہے. آپ کو پتا ہے اگر کسی سے جس کی معرفت بڑھ جاتی، تعلق بڑھ جاتا، محبت بڑھ جاتی نا، تو اتنی اس کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے آپ کو، اتنا اس کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. آپ کی 4 بھتیجے ہیں، ان 4 بھتیجوں میں جس بھتیجے کو آپ زیادہ عزیز رکھتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. شادی جب اس بھتیجے کی جس کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں نا، تو شادی میں جس طرح سے آپ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، جس طرح کی آپ کی ڈریسنگ ہوگی، جس طرح سے آپ کا بھاگنے دوڑنے کا انداز ہوگا، کام کرنے کا انداز ہوگا، چہرے کی خوشی ہوگی، نکھار ہوگا، اس سے اندازہ ہوگا اس بچے سے بہت محبت ہے. بات پہنچ گئی نہیں پہنچ گئی؟ تو پتہ چلا اگر جس سے محبت ہے تو اس کی خوشی میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، اور اگر اس کو دکھ ہوتا ہے تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے اس کے غم میں غمگین ہیں. تو محبتیں کبھی چہرے پر دیکھی جاتی ہیں، توجہ رہے گا میرے ساتھ رہیے گا، کبھی چہرے پر دیکھی جاتی ہیں محبتیں، کبھی اعمال میں دیکھی جاتی ہیں، کبھی گفتار میں دیکھی جاتی ہیں. بعزیزو جو علی سے محبت ہے نا، تو کبھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عشق علی ابن ابی طالب ہے کہ جو آپ کی خون میں رگوں میں دوڑ رہا ہے. خون کی صورت جشن ہوتا ہے، دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ علی سے عشق ہے. رات بھر اعمال کیا، مجلسیں کر رہے ہیں، علی سے عشق ہے. عزیزو جو علی کا عشق، ایک جملہ تم سے کہوں گا سنو، علی کا عشق تھکنے نہیں دیتا، توانائی عطا کرتا ہے. یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. علی کا عشق تھکنے نہیں دیتا، توانائی عطا کرتا، طاقت عطا کرتا، انرجی عطا کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ. ہم ہیں کہ جن کے سبب اللہ کی عبادت ہوئی ہے. عبادت میں شریک نہیں ہے، عبادت میں شریک نہیں، وحدہ لا شریک اللہ ہے. لیکن اگر یہ عبادت کر کے نہ بتائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ ہمیں بتا رہے ہیں بنا عبد اللہ، ہمارے سبب اللہ کی عبادت ہوئی ہے. ہمارے سبب کبھی کوفے کی محراب میں سجدے کو بچاتے ہیں، میں ابھی مصائب پر نہیں آیا ہوں، کبھی کربلا کے مقتل میں بچاتے ہیں. بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، ہمارے سبب اللہ پہچانا گیا ہے. پہچانا گیا ان کے سبب، عبادت ہوئی ان کے سبب. اب ایک جملہ آپ کے حوالے، اور وہ یہ، عبادت کا وزن کب بڑھتا ہے؟ معرفت کے ساتھ یا بغیر معرفت کے؟ سخت بات کہہ دی کیا جو آپ خاموش ہو گئے؟ عبادت کا وزن کب بڑھتا ہے؟ معرفت کے ساتھ. جتنی معرفت بڑھتی ہے عبادت کا وزن بڑھتا ہے. نہیں عزیزو، ایک جملہ کہیں، جتنی معرفت بڑھتی ہے عبادت کا ذائقہ ملتا ہے. معرفت بڑھتی ہے عبادت کا ذائقہ ملتا ہے. معرفت بڑھتی ہے عبادت کا ذائقہ ملتا ہے. نہیں 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 عزیزو، معرفت بڑھتی ہے. مولا نے فرمایا نا ہمارے سبب عبادت ہوئی ہے، ہمارے سبب معرفت ملی ہے. نہیں، جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا عبادت کا ذائقہ بڑھتا. سنو گے عزیزو، علی کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں. سنو،
عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں. کہتے ہیں میں نے شوق جنت میں عبادت نہیں کی. میں نے شوق جنت میں عبادت نہیں کی ہے. جو جنت کی محبت اور شوق میں عبادت کرے وہ تو بزنس مین ہے, تاجر کی عبادت ہے. عبادت دو جنت لو, عبادت لو جنت دو. نہیں, میں نے جنت کے شوق میں عبادت نہیں کی ہے. میں نے جہنم کے خوف سے بھی عبادت نہیں کی ہے. کیونکہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے یہ آزاد کی عبادت کب ہے؟ غلام کی عبادت ہے. یہ غلام کی عبادت ہے, آزاد کی عبادت نہیں ہے. تو نہ شوق جنت میں علی کی زبان کا تیسرا جملہ بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ, ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. علی کہتے ہیں شوق جنت میں عبادت نہیں کی, خوف جہنم میں عبادت نہیں کی. ارے کیوں کریں گے علی؟ اس لیے کیونکہ علی کے لیے نبی نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. تو علی جسے جنت دے دے اس کی جنت ہے, علی جسے جہنم دے دے اس کی جہنم ہے. تو پتا چلا جنت خدا کی, جہنم خدا کی, لیکن فیصلہ علی کا چلے گا. مل کے صلوات پڑھیے گا. بابا بلا ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندر صلوات پڑھیے گا. یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. جنت کے سارے معاملات علی کے گھر میں دے دیے گئے. کہ فاطمہ خاتون جنت, نبی شافع محشر, علی ساقی کوثر, علی ساقی کوثر, حسنین جنت کے جوانوں کے سردار, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. یہ حدیث پڑھی جاتی ہے, ہمیشہ پڑھی جاتی ہے, بار بار پڑھی جاتی ہے, اتنی ہی نہیں ہے, اتنی ہی نہیں ہے. حدیث آؤ علی کا مقام دیکھو. نبی فرماتے ہیں حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, اور ان کا بابا ان دونوں سے بہتر ہے. آپ یہ بحث کر رہے تھے علی آدم سے بہتر ہے یا علی نوح سے بہتر ہے, علی ابراہیم سے بہتر ہے. پیغمبر نے کہا ارے جو میری روح ہیں, جو میری اولاد ہیں, جو ابنانا بن کر مباہلے میں آئے, علی ان دونوں سے بھی بہتر ہے. علی ان دونوں سے بہتر ہے. نہیں نہیں نہیں, ایک ہی جملہ. علی کے بہت سے القاب ہیں. وہ ہماری اذان جس کی رونق, جس کی عزت, جس کا وقار توحید کے اعلان کے ساتھ, شہادت رسالت کے ساتھ اور شہادت ولایت امیر المومنین کے ساتھ, اشہد ان, آپ اذان دیتے ہیں اقامت کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقی. ایک جملہ. کیا بقیہ امام امیر المومنین نہیں ہے؟ علی کے مقام کو دیکھو, سب کے سب برابر ہیں اور ان کے برابر کوئی نہیں ہے. جملہ میں نے شاید تیزی سے کہہ دیا, واپس پھر سے کہہ دو نا. یہ سب کے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں, کوئی ان کے برابر نہیں ہے, کوئی ان کے برابر نہیں ہے. لیکن عزیزو چھٹے امام کے پاس آنے والا آتا ہے, ائمہ کے پاس جب لوگ آتے ہیں, یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے, اے رسول کے بیٹے. ایک آنے والا آتا ہے چھٹے امام سے, کہتا ہے یا امیر المومنین. ہائے, اسلام پر اتنا برا وقت آنا تھا کہ حاکم شام کو لوگ امیر المومنین کہے. صادق آل محمد, امام جعفر صادق, اللہم صلی اللہ محمد, صادق آل محمد, امام جعفر صادق, جس کے علم کے لیے گھنٹوں تقریروں بات پوری نہیں ہوگی, لیکن امام ابو حنیفہ کے ایک جملہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے نا. نہیں 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 نہیں, ہم
دیکھو جب خدا کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے نا، جب خدا کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے تو 2 سال پڑھا دے تو امام اعظم بنا دیتا ہے. ارے 2 سال پڑھا دے تو امام اعظم بنا دیتا ہے. اور اگر علی کی ولایت پر بیعت کر لے تو پیر اعظم ہو جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھیے گا بابا. ارے ہم نے جیسے ہی بات کہی نے تو کہا مولانا یہ کیا آپ اختلافی باتیں کر رہے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ علی کے مسئلے میں اختلاف ہوتا؟ علی کے مسئلے پہ ہم نے لوگوں کو متحد دیکھا ہے. اگر میرے ساتھ رہے گا محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. میں نے مکے میں دیکھا رسول کہتے لا الہ الا اللہ، لوگ الگ الگ ہو گئے تھے. رسول نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لوگوں نے کنکر مارنے شروع کر دیے، جنگیں امپوز کی. میں تمہیں 2 موقع دکھاتا ہوں تاریخ کے اندر، اگر میرے ساتھ ہو محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہوئے میں تمہیں 2 موقع تاریخ میں دکھاؤں گا کہ جہاں لوگ علی کے نام پر متحد ہوئے علی کے نام پر جڑے. اسی لیے ہم مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں تاکہ جو قافلے میں پیچھے رہ گیا وہ بھی آ جائے، جو آگے چلا گیا وہ بھی واپس آ جائے، اور ایک جگہ جمع ہو کر جہاں بھی ہو میدان غدیر بنا لے. یا علی یا علی. نبی کی زندگی میں اتنا بڑا کراؤڈ کبھی دیکھا ہی نہیں. 1,20,000 1,00,000 اتنا مجمع ایک جملے پہ جمع کیا گیا ہے. ایک جملے پہ. وہ جملہ کیا ہے؟ من کنتم مولا فعلیون مولا. نہیں عزیزو میرے ساتھ رہے گا. من کنتم مولا فعلیون مولا. میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. میں تمہیں ایک جملہ نبی نے کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو نبی نے اسی دن کہہ دیا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے بھی نہیں مانتا ہے. جو علی کو مولا نہیں مانتا ہے، کیونکہ جو مجھے مانتا ہے اسے علی کو مولا ماننا ہے. علی کو مولا ماننا ہے. غدیر میں متحد ہو گئے. رسول کے بعد اب لوگ تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے. تھوڑا کیا؟ بہت زیادہ. گلیاں بنائی، چوراہا بنایا، چوک بنایا، تقسیم ہو گئے مسلمان. علی کو اکیلا چھوڑ دیا. لیکن ٹھوکر لگنے کے بعد مسلمان کی سمجھ میں آ گیا کہ اب علی کے پاس جانا چاہیے. دوسری بار جب متحد ہوا. لیکن ایک جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. پر دیکھو شیعوں میں اور بقیہ مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ٹھوکر لگنے کے بعد یا علی کہتا ہے، ہم ٹھوکر لگنے سے پہلے یا علی کہتے ہیں. یا ٹھوکر لگنے کے بعد یا علی کہتا ہے، ہم ٹھوکر لگنے سے پہلے یا علی کہتے ہیں. ٹھوکر لگنے کے بعد یا علی کہتا ہے تب بھی علی بچا لیتے ہیں، لیکن ہم ٹھوکر لگنے سے پہلے یا علی کہتے ہیں کہ ٹھوکر لگنے ہی نہ پائے، گرنے ہی نہ پائے. علی جب تمہیں اس دنیا میں گرنے نہیں دیتا تو آخرت میں کیسے گرنے دے گا؟ مل کے صلوات پڑھیے گا بابا دے بلند. من کن تو مالا فعلیون. سب کے سب علی کے نام پر متحد ہو گئے. سب آئے یا علی آپ کے ہاتھ پہ بیعت. اسی لیے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیونکہ آپ ہی کا ہاتھ تو خدا کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، گویا خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی. اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے علی کے نام پر متحد. اب ایک پیغام. تاریخ نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے ہو تو 2 نام ہیں جو تمہیں متحد کر سکتے ہیں، ایک یا علی ہے اور ایک یا حسین ہے. ایک یا علی ہے اور ایک یا حسین ہے.
تو دشمن نے بھی کہا کہ جس نام پر یہ متحد ہوتے ہیں اسی نام پر انہیں بانٹ دیں، لیکن یہ یاد رکھو علی کا نام کہتا جسم تو تقسیم ہو جائے لیکن روحیں تقسیم نہیں ہو سکتی ہیں. بازی تو میرے ساتھ رہے گا. علی کا عشق کہتا ہے کہ جسم تقسیم تو ہو جائیں روحیں تقسیم نہیں ہو سکتی ہیں. عقیدہ تقسیم نہیں ہو سکتا ہے، اعمال تقسیم نہیں ہو سکتے. شیعہ تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ شیعت تقسیم کا نام نہیں ہے، توحید کے بھرم کا نام ہے. توحید کے بھرم کا نام ہے. بلند ترین صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. اب جو توحید کے بھرم کا نام ہے تو ایک جملہ اور سن لو. ایک اور موقع ہے جو مسلمان متحد ہوئے. مسلمانوں کی ایک قاعدہ تھا جب جنگیں، وہ امیر المومنین والی بات ابھی رہ گئی ہے، خدا کرے بھولوں نہیں میں، لیکن میں پہلے وہ بیان کر دوں تاکہ پھر آپ کے ذہن میں وہ سوال رہے گا. مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. تو آنے والا صادق آل محمد سے کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر آپ پر ہمارا سلام. امام نے کہا مجھے اس لقب کے ساتھ، اس ٹائٹل کے ساتھ ایڈریس نہیں کرنا. لوگوں نے ان القاب کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ کیا کھیل مچایا مسلمانوں نے. جیسے امام نے کہا نا مجھے امیر المومنین نہیں کہنا، تو ایک مرتبہ چاہنے والا کہتا ہے کیا مولا آپ مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ سنو میرے ساتھ رہیے گا. کیا آپ مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا مومنین کے امیر ہیں لیکن یہ لقب میرے جد علی کے لیے ہے، پھر کسی کے لیے نہیں ہے. تو ایک جملہ کہیں یہ سارے ائمہ امیر المومنین ہیں لیکن صرف گواہی کے طور پہ علی امیر المومنین کہلا سکتے ہیں. تو ایک جملہ کہیں جب حسن امیر المومنین نہیں ہو سکتے تو یزید کا باپ کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ یزید کا باپ کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ امیر شام کہیے، امیر المنافقین کہیے، امیر الفاسقین کہیے، لیکن امیر المومنین علی ہے. عجیب بات ہے، یہ ساری خوبیاں صرف علی کو سجتی ہے. یہ سارے کمال علی کو سجتے ہیں، میں ایک جملہ تمہارے حوالے کروں گا، محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. بعضیزوں کیا علی کے ہاتھ پہ بیعت نا، آدم نے بیعت کی، نوح نے بیعت کی، ابراہیم نے بیعت کی، پیغمبروں نے بیعت کی، جبرائیل نے بیعت کی، میکائیل نے بیعت کی. غدیر کے دن تو اپنوں کے ساتھ، پھر کہنے کی ضرورت ہے غیروں نے بیعت کی. علی کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی. نہیں عزیزو، علی کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی. اب جو جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، علی کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، علی کے ہاتھ پہ کمالات نے بیعت کی. علم آیا علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. نہیں پہنچے. علم آیا کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. سچائی آئی کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. شرافت آئی کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. عبادت آئی کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. اطاعت آئی کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. صداقت آئی کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. دیانت آئی کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. امانت آئی کہ علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. طہارت آئی، علی تیرے ہاتھوں پہ بیعت ہے. سب علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. امام ہے نا. اور علی کی بیعت کا معاملہ یہ ہے نا، آپ دیکھیں جب ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے تو بڑے ذمہ دار لوگوں کو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے. اب تو آج کل غیر ذمہ دار کھڑے کیے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے ایماندار ہو، آنےسٹ ہو. علی کے ہاتھ پہ جب بیعت ہو رہی ہے نا تو خدا بیعت کروا رہا ہے، نگرانی محمد کی ہوتی ہے. اگر بات پہنچ گئی، محمد کی نگرانی میں علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے، پیغمبر کی نگرانی میں علی کے ہاتھوں پر بیعت. اللہ اکبر. مسجد کوفہ ہے. تیسرا منظر بیان کرنا تھا مجھے جمل کا. مسجد کوفہ ہے، علی ابن ابی طالب ہے. لوگوں نے خلافت ظاہری طور پہ علی کو دے دی ہے.
علی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر گئے. ممبر پر بیٹھتے ہیں, جیسے ہی خطبہ دینا چاہتے ہیں, علی کا ایک چاہنے والا کھڑا ہوتا ہے. بہت ہی حکیم ہے, فہیم ہے, عقیل ہے, علیم ہے, بصیر ہے, خبیر ہے, عارف ہے, عالم ہے. امام کو پہچانتا ہے. کہتا مولا کیا آپ کے خطبے سے پہلے کچھ جملے میں کہہ دوں؟ میں کہہ دوں. علی نے اجازت دی. ابھی علی نے خطبہ دیا نہیں تھا, ممبر پہ بیٹھے ہی تھے. کیا شان ہے علی کی. ابھی ممبر پہ بیٹھے ہی تھے. بس جیسے ہی بیٹھے ہی تھے, اس نے ایک مرتبہ کہا, اے مولا, اب تک جو اس ممبر پر آیا, اس ممبر نے اسے عزت دی ہے, اسے زینت دی ہے. آپ وہ ہیں کہ جس نے اس ممبر کو زینت دی ہے. اب تک جو اس تخت خلافت پر آیا, اسے تخت خلافت نے عزت دی ہے. آپ نے تخت خلافت کو عزت دی ہے. تو پتا چلا, ارے ساسا بن سوہان, یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہ میں نے نبی سے سنا ہے, کیونکہ نبی نے کہا نا, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, تم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دے دو. تو پتا چلا ممبر کی زینت ہے علی کا ذکر ہو, محراب کی زینت ہے علی کا ذکر ہو, گھر کی زینت ہے علی کا ذکر ہو. علی کا ذکر ہو زینت ملتی ہے. یا علی یا علی یا علی. بلند ترین صلوات پڑھیے گا بابا. کہ انہوں نے عزت پائی تھی, آپ نے عزت دی ہے. اس ساسا بن سوہان کا یہ جو مولا کی خدمت کی, تو اس کا انعام بھی دیا ہے مولا نے آگے جا کر. علی کی پہلی مجلس جس نے پڑھی ہے نا, کروڑوں مجلسیں ہو چکی ہیں علی کی شہادت کے بعد. اس دنیا میں علی کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اس دنیا میں انعام دے دیے گا, اور وہ یہ کہ جب علی کا قصیدہ پڑھا. اچھا مجلس کیا ہے؟ فضائل. ارے نہیں پہنچے دے فضائل اور مصائب نا. بھائی آپ کی جو بھی مجلس پڑھی جاتی, پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ فضائل پڑھے جاتے ہیں, پھر مصائب. فضائل پھر مصائب, ایسا ہی ہے نا. تو جب علی 4.5 سال پہلے ممبر پر آئے ہیں, تو علی خطبہ دے رہے تھے. ساسا بن سوہان اجازت لے کے فضائل پڑھ رہے تھے. ہائے کتنی لمبی مجلس ہو گئی, 4.5 سال تک فضائل بیان ہو رہے ہیں. اب جب علی کی شہادت ہوئی نا, حسن جیسا خطیب موجود ہے, حسین جیسا خطیب موجود ہے, لیکن ساسا بن سوہان سے کہا کہ آپ میرے بابا کے مصائب پڑھیں. پہلا خطیب جو علی کی مجلس کا ہے, وہ کون ہے؟ ساسا بن سوہان. اور پہلی مجلس قبر پر ہوئی ہے مولا کائنات کی. رسول کی قبر پہ مجلس نہیں برپا ہو سکی ہے. میں مصائب پہ نہیں ابھی آیا ہوں, سیدہ کی قبر پہ. لیکن علی کی قبر پہ مجلس بھی برپا ہوئی ہے. امام حسن ہے, امام حسین ہے, حضرت عباس ہیں, جبرائیل و میکائیل. لیکن مجلس پڑھنے والا عجیب مجلس کی شان دیکھو. سننے والے سارے معصوم ہیں, سننے والے سارے معصوم ہیں, پڑھنے والا غیر معصوم ہے. ہاں ممبر پہ جانے والوں کی ذمہ داری ہے, عادل ہوں, علم رکھتے ہوں, باخبر ہوں. بس یہ تو میں ایک جملہ کہوں, یہ ممبر جو ہے نا مصلی سے کم نہیں ہے. نہیں, شاید نہیں بات پہنچا سکا. یہ ممبر مصلی سے کم نہیں ہے. جب ہمارے دین میں شرط یہ ہے کہ مصلی پر جانے کے لیے عدالت شرط ہے, تو ممبر پر جانے کے لیے بھی علم اور عدالت شرط ہونا چاہیے. ممبر پر جانے کے لیے بھی علم اور عدالت ہونا چاہیے, تاکہ ممبر پہ حق بیان ہو, غلط نہ ہو, کتاب دل سے نہ بیان ہو, کتاب خدا سے بیان کیا جائے. مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند. ممبر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے نا. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے پہلے یہ مجلس کی بنیاد پڑ گئی. غیر معصوم لیکن ذمہ دار, غیر معصوم
لیکن عادل، غیر معصوم لیکن عاشق علی ابن ابی طالب، غیر معصوم لیکن حق علی کو پہچاننے والا، غیر معصوم مگر عارف باللہ، عارف بے محمد، عارف بے علی، ساسا بن سوہان، ان سے مجلس پڑھوائی گئی۔ سلسلے آگے بڑھے، کربلا کے واقعے کے بعد مجلسوں کے سلسلے چلے، فرزدق نے پڑھی، دیبل نے پڑھی، کمیت نے پڑھی، یہ سارے غیر معصومین پڑھ رہے ہیں، معصوم سن رہے ہیں۔ نجف سے بنیاد پڑی تھی کہ مولا یہ سلسلہ آپ نے رکھا کیوں ہے؟ کہ ہم غیر ذمہ داروں کے ہاتھ میں ممبر کو جانے نہیں دیں گے، وفاداروں کے اور ذمہ داروں کے ہاتھ میں رہے گا، لیکن اگر معصوم کی شرط ہو جائے گی تو ذکر علی اور ذکر حسین بند ہو جائے گا۔ لہذا مجلسیں ہوتی رہیں، ذکر ہوتا رہے، اور ان مجلسوں میں جانے والا ممبر پہ جانے سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کرے، اور جب ممبر پر آ جائے تو دوسروں کے نفس کی تربیت کرے۔ ممبر پہ جانے سے پہلے تزکیہ نفس کرے، ممبر پر جانے کے بعد دوسروں کے نفوس کو پاک کرے، ممبر پر جانے سے پہلے اخلاص حاصل کرے، ممبر پر جانے کے بعد اخلاص منتقل کرے، ممبر پر جانے سے پہلے عرفان حاصل کرے، ممبر پر جانے کے بعد عرفان منتقل کرے، ممبر پر جانے سے پہلے عبادت کرے، ممبر پر جانے کے بعد شوق عبادت منتقل کرے۔ بات پہنچ گئی تم تک؟ بعزیزو ساسا بن سوہان، میری گفتگو کہاں سے کہاں چلی؟ بس دوسری منزل یہ، تیسری منزل قاعدہ یہ تھا جنگوں میں، جو لشکر کا سردار ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ اگر ساتھ ہیں تو ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس مجمع میں ایک بڑی تعداد کے لیے بہت سی باتیں بالکل نہیں آپ کے لیے جا رہی ہیں، توجہ دیجیے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ اب جو اب تک بیان ہوئی ہے یہ پڑھی ہوئی ہے، جنگ جمل ہے، مخالف نے جنگ ہار دی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، علی نے نماز قائم کی ہے۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اب عقیدہ پڑھ رہا ہوں، سنو۔ علی نے نماز قائم کی ہے، خدا کی قسم قرآن کہہ رہا ہے علی ہی نے نماز قائم کی ہے، خدا کی قسم علی ہی نے نماز قائم کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، خدا کی قسم علی نے نماز قائم کی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت پڑھ دی نا، نہیں آؤ تمہیں میں جنگ صفین بتا دوں، جمل یہی رکنا، واپس ہم آتے ہیں۔ جنگ صفین ہے، تیروں کا مہ برس رہا ہے، سپاہی دور تک نظر آ رہے ہیں، وقت نماز ہوتا ہے۔ علی نے ایک مرتبہ امام وقت نے وقت نماز بتایا، وقت نماز امام وقت ہی بتا سکتا ہے، امام وقت ہی بتا سکتا ہے، امام زمانہ ہی بتا۔ امام نے کہا وقت نماز ہے، عباس، عبداللہ ابن عباس، ان سپاہیوں سے کہہ دو کہ نماز کی صفیں درست کر لیں۔ معاویہ جیسا شاطر، معاویہ جیسا مکار دشمن سامنے ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز اگر پڑھی جائے گی تو کوئی بچے گا، لیکن یہاں اس گھرانے نے طے کر لیا ہے سر تھوڑی بچانا ہے، نماز بچانی ہے۔ اس گھرانے نے طے کر لیا ہے سر تھوڑی بچانا ہے، جان تھوڑی بچانی ہے، دین بچانا ہے، مذہب بچانا ہے، نماز بچانی ہے۔ کہ مولا تیروں کا مہ برس رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ جاننا چاہتے ہو علی کون ہے اور معاویہ کون ہے؟ علی نے کہا اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں، بھائی یہیں سے اسلام سمجھ لینا۔ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند، بات پہنچ گئی اب تک؟ اب جو ہے جنگ جمل نماز قائم کی، علی والے تو پڑھ رہے ہیں۔ علی کا نماز پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ جو علی والا نہیں وہ بھی کہتا کھائیں گے کہیں مگر نماز پڑھیں گے یہیں۔ ایک بہت مشہور نریٹر
انگلش میں تشدید نہیں ہوتی نا؟ مسلمانوں کے تشدد ہے، اس لیے کہ اتنی روایتیں نقل کی، اب نریٹر ہی تو کہہ نہیں سکتا میں. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ نماز علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے، کھانا کسی اور دسترخوان کا، یعنی جو علی کا مخالف ہے اس دسترخوان پر نہیں، جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس دسترخوان پر اتنا کھانے کے بعد بھی جانتا ہے کہ وہاں غذائے جسمانی تو مل سکتی ہے، غذائے روحانی نہیں مل سکتی ہے، غذائے روحانی نہیں مل سکتی. کہ علی کے پیچھے کی نماز. اب علی نماز پڑھائیں. جو دوسرا لشکر تھا نا، اس لشکر کے نمازی بھی پیچھے آ گئے، علی نے نماز پڑھا دی. اب نماز پڑھنے کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے نا لوگوں کی، نماز پڑھنے کے بعد جو سکون ملا لوگوں کو، جو پیس آف مائنڈ ملا، نماز کا جو ایک فائدہ تھا جو قرآن بیان کر رہا تھا، جو نبی نے بیان کیا تھا نا، وہ فائدہ ملا. اور ویسی نماز تھا. ایک مرتبہ سب نے کہا آج وہ نماز پڑھی ہے جو نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، تو اسی لیے ہم نے نبی کے بعد علی کو نہیں چھوڑا، علی کے گھرانے کو نہیں چھوڑا، تاکہ قرآن وہی پڑھیں جو نبی پڑھ رہے تھے، نماز وہی پڑھیں جو نبی پڑھ رہے تھے، دین وہی پائیں جو نبی نے دیا ہے. صلوات پڑھیں گے بابا سے بلند. متحد ہو گئے لوگ بس سمیٹتے ہوئے. تو نبی، علی، خدا، یہ تمام. تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے. بہت سی باتیں اور تھیں سمیٹ کے کسی اور موقع کے لیے، لیکن خلیفہ اور امام کا جو فرق، کہ تم کہتے ہو علی خلیفہ بھی ہیں علی امام بھی ہیں، کہ جی ہاں علی خلیفہ بھی علی امام بھی ہیں. علی کے تو 100 نام ہیں، تم نے ابھی 2 کی بات کی ہے. کہ خلیفہ کے معنی ہوتے پیچھے رہنے والا، پیچھے پڑھنے والا نہیں، پیچھے رہنے والا، پیچھے آنے والا. امام کے معنی آگے آنے والا. لیکن علی کسی کے پیچھے نہیں آتا. نہیں پہنچا. علی کسی کے پیچھے نہیں آ سکتا، علی کسی کے پیچھے نہیں آ سکتا. علی صرف محمد کے پیچھے جاتا ہے، اور جب محمد کے پیچھے جاتا ہے تو پھر محمد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ شب ہجرت ہو، چاہے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے خیبر کا میدان ہو. علی محمد زندہ ہو تو بھی نہیں چھوڑتا، محمد اس دنیا سے چلا جائے تو بھی نہیں چھوڑتا. جو نبی کے پیچھے آئے وہ خلیفہ، امام جو آگے آئے، جو امت کے آگے آئے. یہیں سے تو گفتگو شروع ہوئی تھی نا، میں آخری منزل پہ آ گیا. جو امت کے آگے آئے وہ امام. علی خلیفہ بھی ہے، نبی کی نسبت سے خلیفہ، امت کی نسبت سے امام. تو اب امام کے آگے نہیں جاتے. یہ مسجدوں میں قاعدہ نہ رکھیے، علی کے مسئلے میں قاعدہ رکھیے. یہ امام صاحب کے آگے نہیں جاتے. یہ آپ کے بنائے ہوئے امام صاحب کو آپ نے بہت آگے کر دیا ہے. اللہ اکبر. امام کے آگے نہیں جاتے. بھائی ایک منظر اور زحمت تمام. خندق کا میدان ہے، عامر ابن عبدود ہے، خندق کود کر آ گیا ہے. اب جو خندق کود کر آ گیا نا، تو مسلمانوں کو غیرت بھی دلا رہا ہے. ہمارے یہاں تہذیب ہے اے اور بے ہم کہتے ہی نہیں ہیں. سمجھ گئے نا؟ غیرت سے پہلے اگر لگ جائے تو کیا ہوگا. آ کے کہتا دیکھو تمہارا عقیدہ ہے کہ اگر مارو گے تو غازی کہلاؤ گے، مارے جاؤ گے تو شہید آ جاؤ. مسلمانوں نے کہا یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے، نہیں جائیں گے. نہیں گئے، کوئی جانے کو نہیں تیار. نبی کہہ رہے ہیں کوئی جواب دے گا اس کا؟ مسلمان لا جواب، کوئی جانے کو نہیں تیار. علی ذوالعشیرہ میں بھی اٹھتے رہے، اٹھ رہے ہیں کہ اگر جس کی آنکھ لگ گئی وہ اٹھ جائے. کوئی نہیں اٹھا.
اب جو کئی مرتبہ علی اٹھتے رہے، نبی بٹھاتے رہے، جب کوئی نہیں اٹھا تو کہا اب جاؤ علی، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اے علی اب تم جاؤ۔ اب جو علی کو جانے کے لیے کہا نا، اے علی تم جاؤ، علی گئے نا آگے، امام بس اس پہ زحمت تمام، میں مصائب پر آ رہا ہوں، کہا اے علی تم آج جاؤ آگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا علی تم آگے آگے جاؤ، میری دعا پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اے علی تم آگے آگے جاؤ، میری دعا پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ نبی نے خندق کے میدان میں بھی یہ فیصلہ کر دیا، دعائیں بھی علی کے آگے نہیں جاتی ہیں، دعائیں بھی علی کے آگے نہیں جاتی ہیں، بلکہ ایک فیصلہ کر دیا، اسی کا نام توسل ہے کہ اگر دعا کرنا چاہتے ہو تو کبھی فاطمہ کا واسطہ دو، کبھی علی کا واسطہ دو، کبھی حسن کا واسطہ دو، حق کی بارگاہ میں اگر چاہتے ہو دعا مقبول حق ہو تو ان کا واسطہ دو کہ جنہیں حق نے حق قرار دیا ہے، جنہیں حق نے حق قرار دیا۔ 19 رمضان حق کے سر پر، حق کے گھر میں ظالم نے ضربت لگائی ہے، اللہ اکبر۔ قتل الصلاة فی محرابها، نماز محراب میں شہید ہو گئی۔ یہ علی کے سر پہ ضربت نہیں ہے، اللہ اکبر، محراب عبادت میں نماز کے سر پہ ضربت ہے، حق کے سر پہ ضربت ہے، دین کے سر پہ ضربت ہے، اللہ اکبر۔ اے عزیزو، 19ویں رمضان کی دوپہر آ گئی ہے، ارے میں صبح ضربت پڑھوں یا دوپہر میں علی کا درد پڑھوں؟ ارے صبح سے آپ صبح ضربت کی مجلس تو سن رہے ہیں، لیکن آؤ وہ ضربت بھی بیان کرتا ہوا چلوں۔ اللہ اکبر عزیزو، علی ابن ابی طالب مسجد میں آ گئے، ہائے ہائے میرا مولا، اذان بھی دے دی، اقامت گئی، نماز تمام کی صفیں کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر۔ یہ کربلا نہیں کوفہ ہے، یہ کربلا کا مقتل نہیں ہے، مسجد کوفہ ہے، علی امام ہے، لیکن اے عزیزو، علی نے نماز قائم کی، نیت کی، کہا اللہ اکبر، تمام مصلیوں نے کہا اللہ اکبر، علی قرات کر رہے ہیں، حسن و حسین سمیت تمام مصلیوں نے قرات سنی، علی رکوع میں گئے، لیکن جیسے ہی علی سجدے میں گئے، اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم مسلمانوں کو سجدے سے عداوت ہے یا علی کے گھرانے سے نفرت ہے۔ اسی لیے کیونکہ ہمارے 11 امام جو شہید ہوئے ان میں سے 2 کو تو شہید کیا گیا نا تلوار و خنجر سے، اور دونوں کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ ایک علی ابن ابی طالب ہے، ایک حسین ہے، ایک کوفے میں شہید کیا گیا، ایک کربلا میں شہید کیا گیا، اللہ اکبر۔ ایک وہ ہے کہ ایک وہ قاتل ہے جسے امیر شام نے بھیجا ہے، ایک وہ قاتل ہے کہ جسے امیر شام کے بیٹے نے بھیجا۔ عزیزو، دونوں کے سر پہ ضربت لگتی ہے، نہیں ایک کا سر قلم ہوتا ہے، ایک کے سر میں شگاف پڑتا۔ کیا کسی کی جرأت تھی علی کے سامنے آ کے علی پہ ایک وار کرتا؟ لیکن ہائے علی، میں کوفہ بیان کروں یا کربلا بیان کروں؟ میں تمہیں ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں، سینے کو پیٹ لینا۔ ارے اس کوفے میں جب زینب آئے گی تو رسیوں میں جکڑی ہوئی ہوگی، ارے جب آئے گی تو سر پہ چادر نہیں ہوگی، سید سجاد آئیں گے تو ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پیروں میں بیڑی ہوگی، لیکن یہ کوفہ ہے۔ لیکن ہائے مدینہ، نبی کی شہادت کے 3 دن کے بعد فاتح خیبر، فاتح خیبر 3 دن کے بعد، اللہ اکبر۔ ارے علی کے گلے میں، سوچو کتنا مظلوم ہے میرا مولا، علی کے گلے میں ظالم رسی ڈال رہے ہیں اور علی کو گھر سے کھینچتے لے جا رہے ہیں، علی
کو کھینچ کر لے جا رہے. ارے جب فاطمہ کی آنکھ کھلی نا, علی کو نہیں پایا تو پوچھا فضا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا بی بی ظالم رسیوں میں کھینچ کر لے گئے. ایک مرتبہ سیدہ نے آواز بلند کی, خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھراؤں گی. فاطمہ کا کہنا تھا, مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی, لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. آؤ کوفے چلے, 19 رمضان ہے, علی کا سر سجدے میں ہے, ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے, زہر میں بجھی ہوئی تلوار لہرائی ہے, علی کے سر پہ ضربت لگی. فاطمہ ارے کوفے میں آ جاؤ, علی کو شہید کیا جا رہا. جزاکم اللہ خیر الجزا, جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں ہاں, ارے صرف تلوار ہی نہیں, تلوار زہر میں بجھی ہوئی. اب جو سر پہ لگی خون ابلنے لگا, ادھر خون ابل رہا, ادھر علی کا جسم نیلا پڑ رہا. زہر کا اثر ہے, زہر کا اثر ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کسی کو ٹھوکر کھا کے گرتے دیکھیں گے نا تو دوڑ کر جائیں گے. شریعت کا مسئلہ ہے, نماز پڑھ رہے ہو, کسی کو مدد کی ضرورت ہے, نماز توڑ دو. ہائے ہائے, علی کے سر پہ ضربت لگی ہے. ارے علی کے بیٹے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر ضربت لگی. ہائے کیسے نماز بچائی جاتی ہے. علی کہتے ہیں لال حسن نماز تمام کراؤ. ہائے ہائے, علی امام بھی ہے, علی باپ بھی ہے. حسن دو اطاعتیں کر رہے ہیں, باپ کی بھی اطاعت ہے, امام کی بھی اطاعت ہے. ہائے کیسے حسن نے نماز پڑھائی. ہاں حسن نے نماز مکمل کی. علی ہے, خاک اٹھاتے ہیں سر میں ڈالتے ہیں, خاک اٹھاتے سر میں ڈالتے ہیں, کہتے فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ادھر حسن نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ادھر کچھ لوگ اس بیچ دوڑ چکے تھے, ابن ملجم کو گرفتار کیا تھا. ادھر حسن نے نماز تمام کی, زخمی باپ کو اٹھا کر لے کر چلے. ہائے ہائے, مسجد کوفہ میں کوہرام برپا ہے. عزیزوں جو کوفے گئے زیارت کے لیے, علی کا گھر مسجد کوفہ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. ایک مرتبہ علی جیسے ہی مسجد کوفہ کے باہر آئے ہیں, زخمی علی کو زینب کا بڑا خیال ہے, ام کلثوم کا بڑا خیال ہے. علی کہتے ہیں لال حسن اصحاب کو رخصت کر دو, اے علی آپ کے اپنے ہیں, رخصت کر دو. علی ارے یہی کوفہ ہوگا. کیوں علی کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کو خبر ہو گئی ہے کہ باپ زخمی ہے. ارے زینب ام کلثوم کی آوازیں بلند ہوں گی, میں نہیں چاہتا نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز جائے. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا. علی نے رخصت کر دیا. آخری 2-3 منٹ میں کہوں گا اے علی آئیے. ارے 15 محرم ہے, 61 ہجری ہے, کوفے کا بازار سجا ہے. زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں ہے, تماشائیوں کا مجمع ہے. ظالم کہہ رہے یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے. ہائے زینب پر کیا گزری ہوگی جو یہاں کی شہزادی تھی, بے مخنہ و چادر. عزیزوں میں نے زحمت تمام کی. ارے حکیم آئے, علی کو دیکھا, کہتے خون بہت بہ گیا. آخری چند جملے, خون بہت بہ گیا. اے آقا حسن مولا علی کو دودھ دیا جائے. حسن سے حکیم نے کہا کوفے میں خبر عام ہو گئی. اللہ اکبر. ارے کوفے کے یتیم بچے علی کے گھر کے دروازے پر ارے کوزوں میں پیالوں میں دودھ لے کر آئے. اے آقا, اے مولا, ہم آپ کے بعد یتیم ہو جائیں گے. اے مولا آپ ہمارے کفیل ہیں, یتیم پرور. مولا یہ دودھ لے لیجیے. آخری جملے, زحمت تمام. میں کہوں گا اے کوفے کے یتیموں, کربلا میں آ جاؤ. حسین کے ہاتھوں پر اصغر ہے, حسین سوال آپ کر رہے, میرا بچہ پیاسا ہے اور ملاقاتی علی اصغر کا گلا. ارے وہ تیر جو گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں